السلام علیکم۔ کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے۔ تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا آپ سے تعارف کرواتے ہیں۔ آج پاکستان میں کرونا سے متاثرین افراد کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی، اور کرونا سے جاں بحق ہونے والوں کی اموات کی تعداد 212 ہو گئی۔ اب یہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے، کیونکہ امریکہ میں جہاں پہ کرونا جب ہوا تھا، اس کا انکشاف ہوا تھا، اس سے ٹھیک ایک ماہ بعد ہمارے ہاں ہوا تھا، اور ہمارا ٹریجیکٹری جو ہے وہ ایگزیکٹلی سیم پہ جا رہی ہے۔ اور امریکہ میں کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں میرا کہنے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ امریکہ کی آبادی 32 کروڑ ہے اور ہماری 22 کروڑ ہے۔ اگر اس ریشو سے بھی کام خراب ہوا تو بہت زیادہ ہوگا، اس پہ بڑی تشویش پائی جاتی ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آئی ایم ایف نے جو پیسے اپروو کیے تھے جی، وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کا جو ہے وہ ہمیں بتا دیا کہ جناب 1,38,60,00,000 جو ہے وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے۔ دوسری طرف ہم آئیں گے، حکومت نے جو لاک ڈاؤن کھولا ہے، آج کا ہمارا دوسرا موضوع، اس میں جہاں پہ دوسری پابندیوں پہ، دوسرے مسائل کے اوپر اور دوسری باتوں کے اوپر پابندیاں ختم کی ہیں، اب میرا خیال ہے کہ سفر کے جو مسافر ہیں، جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اس کے اوپر پابندی قائم ہے۔ جب آپ نے فیکٹریز کھولی ہیں، جب آپ نے انڈسٹریز کھولی ہیں اور پارشلی آپ نے بزنس کھول دیا ہے، تو وہاں تک لوگوں نے تو جانا ہے نا کسی طریقے سے، تو پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی کسی طرح سے کرنے دیا جائے۔ لاہور کے اندر اتنے بھی اس وقت ایک سروے ہے 2002 کا، کہ روزانہ 1,00,000 افراد جو ہے وہ مختلف ذرائع سے لاہور آتے ہیں اور کام کرنے کے بعد لاہور سے واپس جاتے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر ریلوے بند کر دیا ہم نے، اور پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے۔ یا تو اس کا کوئی وایا میڈیا نکالا جائے، ان کو بھی کوئی ریلیف دیا جائے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں۔ بجاج خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، پاکستان کے معروف ٹرانسپورٹرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ نیازی صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا۔ ان کے ساتھ ہیں ہمدم دیرینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب بیورو چیف ہیں لاہور کے دن میڈیا گروپ کے، اور سینئر صحافی، تجزیہ نگار، اور فون لائن پہ ہمیں جان کریں گے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عمیر صدیقی صاحب، یہ ہیں ترجمان وزارت انسانی حقوق پنجاب کے۔ آج کل 54 ترجمان ہیں جی، تو یہ بھی ون آف دا ترجمان ہے۔ بھٹی صاحب کلیئر کر دیں کہ نیازی صاحب کے ان نیازی صاحب سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اچھا، ایسے نہ در لیے جائیں۔ نہیں، نیازی صاحب جو ہیں شریف آدمی ہیں۔ اچھا، تو چاچو سے شروع کرتے ہیں۔ چاچو، یہ جو اس وقت کرونا کے متاثرین کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور آج میرے پاس ایک تحریر بھجوائی انہوں نے، ممتاز بھٹی صاحب نے، اور اس میں یہ تھا کہ ہماری ٹریجیکٹری ایگزیکٹلی وہی جا رہی ہے کیجویلٹیز کے حوالے سے، اور ہم 1 مہینہ پیچھے ہیں امریکہ سے، امریکنز سے۔ تو کیا کیا جائے اور کس طرح کیا جائے، ہمیں بتائیے گا نا۔ دیکھیں رضی صاحب، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ہم بحیثیت قوم اس وائرس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ آج بھی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، مجھے حیرانی ہوتی ہے بعض دفعہ سن کے کہ تم نے کوئی کورونا کا مریض دیکھا ہے؟ مطلب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا ہے ہی نہیں، اور ایک ساری دنیا میں ایک تباہی پھیل گئی ہے۔ ایک ایسی وبا ہے کہ جو صرف پاکستان نہیں ہے، پوری دنیا کے 200 ممالک میں اس اپنا حقیقی طور پہ موجود ہے۔ اس کے 48,000 تقریباً افراد تو صرف امریکہ میں مر چکے ہیں، 20,000 اسپین میں، اٹلی میں، فرانس میں، انگلینڈ میں دیکھیں آپ۔ مطلب ایک تباہی ہے۔ جنگوں میں جتنے لوگ مرتے ہیں اس سے زیادہ لوگ اس وقت اس بیماری کے ہاتھوں مر رہے ہیں، لیکن ہم یہ ماننے پہ تیار نہیں ہیں۔ آج آپ حیران ہوں گے، آج لاہور کے اندر میرا بیٹا گیا تھا دفتر، وہ آیا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ آج لاہور معمول کے مطابق ہے، پرانے معمول کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ ہے
लोग घरों से उसी तरह निकल आए हैं। और जैसे अगर घरों से निकले हैं तो देखिए, बात सुनिए आप, लाहौर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक रूट पे गवर्नमेंट मुहैया करती है, और वो है मेट्रो, यानी कि शादरा से लेके फिरोजपुर रोड तक या आखिर तक का जो रूट है। इसके अलावा मुझे वो सड़क बता दें जहाँ पे सरकारी बस चलती है। लाहौर में तमाम ट्रांसपोर्ट रिक्शा है, या वो चिंची है, या वो 6 सीटर रिक्शा है, या सुजुकी पिकअप है, जो भी है गवर्नमेंट कोई सहूलत नहीं दे रही है। हुकूमती ट्रांसपोर्ट सिर्फ मेट्रो है, दूसरी ऑरेंज ट्रेन अभी नहीं बनी है। अब जो बसें चलती थी वो खत्म हो चुकी हैं। लाहौर का जो एक बड़ा रूट है वो है ठोकर से लेके जल्लो मोड़ तक। अब उस रोड पे बसें सरकारी चला करती थी और एयर कंडीशन चलती थी, वो सारी बसें डिपो में जा चुकी हैं, खराब हो गई है या क्या वजह हुई है ये नहीं पता। इस रूट पे पहले चिंकी चलते थे, अब भी चिंकी चल रहेंगे, अभी भी वही चलेंगे। लिहाजा ये कहना कि ट्रांसपोर्ट नहीं है, भाई कौन सी ट्रांसपोर्ट नहीं है? बसें नहीं है, मान लिया जो लोगों को ट्रांसपोर्ट मैसर थी वो है। अब सबसे बड़ा जो है, लोग अपनी ट्रांसपोर्ट पे बहुत अर्सा पहले आ चुके हैं। मिडिल क्लास मोटरसाइकिल चलाती है, वो मोटरसाइकिल पे है, उसके लिए कोई और सवारी अवेलेबल नहीं है। छोटे बच्चे 15-15, 13-13, 14 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे स्कूल मोटरसाइकिलों पे जाते हैं। वालिदैन मजबूर है कि चूंकि उनके बच्चे को कोई बस मैसर नहीं, या उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो स्कूल की वैगन है, तो ये आप इस हालात के मुताबिक ट्रांसपोर्ट की बात करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ट्रांसपोर्ट नहीं है जी, ठीक हो गया। हम आते हैं दोबारा आपकी तरफ। अपना भट्टी साहब, असलान भट्टी साहब, यार देखिए, आपने पार्शली अगर खोलना है, ठीक है, लॉकडाउन, तो पार्शली ट्रांसपोर्ट खोलने का भी कोई एसओपी बना दीजिए। इसका तो वो आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। अगर आप इकोनॉमिक रिवाइवल चाह रहे हैं तो इकोनॉमिक रिवाइवल तो आ ही नहीं पाएगा अगर आप इस तरह का पार्शल अनलॉक डाउन करेंगे तो। भाई साहब देखें, आपने शुरू में एक लाइन बोली है कि जी जो भी दिहाड़ीदार है या मज़दूर है या मिस्त्री है या मेसन है या सैनिटरी वर्कर है, अगर वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो गारमेंट फैक्ट्री है, आपने सनद चला दी, उस गारमेंट फैक्ट्री की अपनी ट्रांसपोर्ट थी, वो नहीं चल सकती, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करता था, वो वहाँ पे जाता था। इंटर प्रोविंशियल भी ज़ाहिर है इसी तरह ही है, इंटर सिटी भी इसी तरह ही है। आपने आधी तीता आधा तीतर आधा बटेर कर दिया है। अब समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। आप ट्रांसपोर्टर्स की इनकी अपनी कोई पैसा नहीं होता इनका, इन्होंने सारा कुछ बैंक से लिया होता है। ये वहाँ बैंक को पैसे उनको श्योरिटी देते हैं, बैंक को पता है जी कि ये कहाँ जानी है बस, और इन्होंने कहाँ भाग जाना है। ये 2, 4, 10, 20 करोड़ की जो भी बस जितने की भी आती मुझे नहीं पता, वो न्यायी साहब बेहतर बताएंगे, लेकिन वो इनकी बैंक देता है, वो रोज़ की रोज़ चलती है, रोज़ के रोज़ पैसे आ जाते हैं। इसी तरह ये है कि अगर इंटर सिटी आपने चलानी है, इंटर प्रोविंशियल चलानी है, इंटर डिस्ट्रिक्ट चलानी है, बिल्कुल लोकल रूट्स पे चलानी है, तो उसके लिए कोई एसओपी बनाएं ताकि वो बसें उनकी चलें, चूँकि इनके भी इन्होंने कर्जा लिया होता है बैंक से, बैंक ने इनको पैसे दिए, इन्होंने कमा के उनको देने हैं। ठीक है, अब इनका कोई ऐसा मोडस ऑपरेंडी इनके पास और नहीं है कि इन्होंने घर से, कोई भी कारोबारी बंदा है, वो आप है, मैं हूँ, या कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, वो चाहे मुस्लिम कमर्शियल बैंक के सरबराह होंगे या कोई और बड़े ग्रुप के होंगे, दाऊद वाले होंगे, जो भी हैं, उन्होंने घर से पैसे नहीं लाने होते, उन्होंने वहीं से कमाना है, वहीं पे देख के जाना है। तो कोई एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मैं आपको आसान लफ्जों में कह देता हूँ, कोई लाहे अमल कोई निज़ाम बना दें कि इनको बाउंड करें, ये भी अपना उस तरह का फासला रख कर बसों को चलाएं। कम से कम गुड्स ट्रांसपोर्ट तो चल रही है, बिल्कुल ठीक, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, जब आपने इतना कर दिया, बेसिकली मैं तो लॉकडाउन करने के हक में हूँ कि लॉकडाउन सख्त होना चाहिए। आज सिंध में जो कुछ हुआ है, जो डॉक्टर्स वहाँ पे आए हैं, उसमें इंडस हॉस्पिटल के डॉक्टर बारी साहब भी आए हैं। उन्होंने कहा जी कि आप लॉकडाउन खोल रहे हैं और बड़ा सवाल रजी साहब चल रहा है मसाजिद के ऊपर। आप कैसे, मुझे बताइए कि वैसे ही हम चूँकि परेशान हैं इस वायरस की वजह से, तो अल्लाह तौबा करने को ज़्यादा दिल करता है। तो मसला यह है कि हमने तो मसाजिद में भाग के पहुँचना है, तो वहाँ पे आप किस तरह इसको मेंटेन करेंगे। उन्होंने कहा है कि जी वार्निंग दे रही है कि खुदारा पाकिस्तान को अमेरिका ना बनाएं,
ورنہ ہم اس پہ کام نہیں کر سکیں گے, ہمارے پاس وہ نظام نہیں موجود ہے. اندازہ کرو ہم ساری عمر جدوجہد کر رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ بن جائے, آپ کہہ رہے ہیں پاکستان امریکہ نہ بنائیں. امریکہ سے یاد آیا جی, امریکی ٹرمپ نے تو اپنے تمام شعبوں کے لیے یہ اس کے اندر انٹرسٹ کے اندر ریلیکسیشن کا اعلان کر دیا جو بھٹی صاحب نے. نیازی صاحب, میں نے سارا ماحول بنایا کہ آپ سے بات کر سکوں. یہ بتائیے کہ اس وقت گڈس ٹرانسپورٹ تو چل رہی ہے نا جی؟ جی گڈس ٹرانسپورٹ چل رہی ہے جی. تو آپ سے کیا خطرہ ہے جی؟ کرونا سنا آپ کرونا پھیلا دیں گے تو اس لیے آپ کو بند کر دیا گیا. نہیں, کرونا سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, نہ ٹرانسپورٹ سے کرونا پھیلتی ہے. صرف 7 سیٹیں جڑی ہوتی ہیں, 7 بندے بیٹھتے ہیں, کس کی وجہ سے ایشو بن بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں بن سکتا. اگر ایک بھی سواری کو کرونا ہے ظاہر ہے 4 سے 5 گھنٹے کے سفر میں وہ باقی سب کو بھی کرونا کر سکتے ہیں, کیونکہ بس بند ہوتی ہے. بالکل جی, ٹھیک ہے, اس کے چاروں سے بند ہوتی ہے, اے سی بس ہوتی ہے جی. کرونا پھیلنے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے جی. اچھا, لیکن کوئی ایسا آپ کے ذہن میں کوئی طریقہ کار ہے کہ جس سے جس طرح پارشلی ہم نے وہ لفٹ کیا ہے تو اس سے ہم پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر احتیاط کر سکیں, 2 سیٹوں کی جگہ پہ 2 سیٹوں پہ ایک بندہ بٹھا کے, کوئی اس طرح کا کوئی صورت ہو سکتی؟ نہیں جی, اس طرح تو ہمارے مسائل مزید بڑھیں گے جی, کیونکہ سواری پر بوجھ بڑھے گا, کرایہ اس کو ساتھ کی بھی سیٹ کا دینا پڑے گا, وہ ڈبل کرایہ, پبلک بھی تنگ ہوگی, ہم بھی تنگ ہوگی. کیوں؟ کب مارکیٹیں کھلتی ہیں, شہر کھلتے ہیں جی, شہر ٹو شہر ہی ٹرانسپورٹ چلتی ہے نا. لوگ اگر سفر ہی کم کریں گے جی صحیح, تو میرے خیال سے ٹرانسپورٹ کھول بھی دیں تو اس میں مسائل بڑھ سکتے ہیں, کم نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا جی. بھٹی صاحب, ایک سوال نہیں تھا جی کہ نہیں صاحب, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں ٹرانسپورٹ نہ کھولیں, لیکن مجھے بتائیے جو بسیں آپ کی ہوتی ہیں وہ تو ساری بینک سے لیز پہ لیتے ہیں آپ, تو ان میں کیا چاہتے ہیں کہ بینک آپ کو کیا کریں؟ اگر وہ پیسے نہیں دیں گے بینک تو آپ کی بس اٹھا کے لے جائے گا آپ سے. بھٹی صاحب دیکھیں, ہمارا ٹوٹل کاروبار چلتا ہے بینک کے سیٹ اپ کے ساتھ, ہمارا سیٹ اپ چلتا ہے جی. ہم کہتے ہیں کہ بینک والے ہمیں مارک اپ چھوڑیں. اب وہ بینک والے کہتے ہیں جی آپ اثر زرد نہ دیں, آپ مارک اپ دیں, جب تک لاک ڈاؤن ہے مارک اپ دیں. ہم ان کو کہتے ہیں یار آپ کو ہم اتنے عرصے سے بزنس دے رہے ہیں, کوئی گورنمنٹ مہربانی کرے, کوئی آپ کریں, میل بانٹ کر ہمیں کم از کم مارک اپ چھوڑا جائے. اس کے بعد جب ہماری بسیں چلیں ہمارے سے لیں, پیسے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں صاحب, سرکار نے 4% کم تو کیا ہے, تو اس کا امپیکٹ آپ کو بھی آیا. 4% سے کیا فیکٹ, 13% سے 9% پہ تو آئے ہیں نا جی. سر جی 7% پر میں پہلے بسیں کرواتا رہا ہوں جی, پھر 13% پر کرواتا رہا ہوں. اگر وہ 4% انہوں نے کم بھی کر دی, اس سے ہمیں مسائل بڑھیں گے, ہمارے مسائل کم نہیں ہوں گے, کیونکہ 9% تو ہمیں مارک اپ وہ بینک لے رہا ہے جی. اور آج بھی میں مارک اپ دوں گا, کل بسیں چلیں گی, اس کے اوپر پھر ڈبل مارک اپ مجھے پڑ جانا ہے, کیونکہ آج بھی دوں گا, پھر جب قسطیں شروع ہونی ہیں اس کے اوپر بھی مارک اپ دوں گا. مجھے تو 18% سمجھے پڑ گیا مارک اپ جی, ایک ماہ کا جی. 9 دنی 18 ہوتا ہے جی, 18% سمجھے ہمیں مارک اپ پڑ جانا ہے جی. اچھا نہیں, یہ بتائیے آپ کو رائٹ ناؤ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصل زر ہے بینک کہہ رہا ہے کہ وہ نہ دیجئے, انٹرسٹ دیتے جائیے, یہی کہہ رہے ہیں نا جی؟ بالکل یہی کہہ رہے ہیں. وہ جو اصل زر ہے وہ ڈیفر ہو کے کہاں پہ جائے گا؟ سر جی وہ تو قرضہ ادھر ہی کھڑا ہے جی. نہیں, وہ قرضہ تو ادھر کھڑا ہے, انٹرسٹ آپ نے دے دیا, تو وہ جب آپ کی بسیں سٹارٹ ہوں گی تو پھر اس کی ادائیگی دوبارہ شروع ہوگی. سر بسیں چلیں گی تو ہم نے کما کر ہی بینک کو پیسے دینے ہیں نا جی. نہیں, میں یہی پوچھ رہا ہوں. اب میرا تو دیکھیں نا, ٹرانسپورٹ اس ٹائم بسیں کھڑی ہیں, وہ سمجھیں سکریپ ہے ہمارے لیے. اب چلتی ہیں, پیسے کما کر لائیں گی تو ہم بینک کو بھی دیں گے, اپنا بھی سسٹم چلائیں گے. اب میرے ہزاروں بندے بے روزگار ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے, آپ ان کو سیلریاں بھی دے رہے ہوں گے کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں, جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے اتنا کریں گے جی. لیکن مزید جو آگے وقت کراس ہوتا جا رہا ہے, آج دیکھیں 29-30 دن ہو گئے ہیں جی اس کاروبار کو بند ہوئے نہ ہمیں گورنمنٹ پوچھ رہی ہے کہ یار آپ کو کیا مسئلے آ رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جی. ہم کہتے ہیں کم از کم گورنمنٹ ہمارے ساتھ بات کر کے ہمارے ساتھ بیٹھے, ہمیں کوئی سبسڈی دے, ہمیں کوئی کچھ تعاون کرے, ہماری کوئی مدد کرے, کوئی بھی جو کر سکتی ہے گورنمنٹ. پہلے بھی اچھے کام کر رہی ہے تو ہمارا بھی بیچ میں حصہ ڈال دیا جائے جی ٹرانسپورٹ میں. ٹھیک ہو گیا.
اچھا اوور آل ہم بات کر لیتے ہیں کتنے کے لوگ امپلائے ہوں گے؟ مطلب آپ کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے، آپ سے تھوڑے سے کم کہہ لیں بڑے کہہ لیں، کوئی 7-8 سیٹ اپ اور ہیں اگر ہم آپ کے علاقے کی بات کر لیں، تو کتنے کے لوگ جو ہیں وہ امپلائے ہیں آپ کے ہاں جی؟ ہمارے جی ماشاءاللہ ڈرائیور ہوتا ہے، ایئر بس ہوسٹر ہوتی ہے، ساتھ کنڈکٹر ہوتا ہے جی، پر بس ہمیں 6 بندے جو جن کا رزق بس کے اوپر چلتا ہے جی، اور وہ ڈیلی بیجز پر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہاکر ہوتے ہیں، بائر ہماری سپورٹ سروسز کیا ہے؟ سپورٹ سروسز کیا لیں؟ سپورٹ سروس آپ سمجھ لیں، رستے میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں سے پک اپ ڈراپ سواری کو کرنا پڑتا ہے جی۔ وہ اب تقریباً ہمارے ساتھ خالی میری کمپنی میں 1500 بندہ جو ہمارے نیازی ایکسپریس کی ان کا رزق اس چیز پر چلتا ہے جی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک 1200 سے 1500 کم از کم ان کا کہنا ہے کہ ہے۔ تو نہیں صاحب جب آپ کی بس اگر کھڑی ہے اب تو یہ ذرا بتا دیں کہ جو بس کھڑی ہے صاحب ایک منٹ، جی 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 عمر صدیقی صاحب جی 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 آپ ترجمان ہیں، یکے از ترجمان ہیں حکومت پنجاب کے، اور ہیومن رائٹ کے شعبے کو دیکھتے ہیں، اور چونکہ یہ بھی ہیومن رائٹ ہے جی تو ہم نے کہا کہ صدیقی صاحب کو لائن پہ لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی صدیقی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام، لیکن آواز بہت دور سے آ رہی ہے، بڑی ہلکی آ رہی ہے۔ دلوں میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو ابھی قریب بھی آ جاتی ہے آواز۔ میری آواز کھول دیں جی نیازی صاحب، صدیقی صاحب کے لیے۔ اچھا یہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کا ہیومن رائٹ سے تعلق ہے، دیکھیے پارشلی پرائم منسٹر صاحب نے کھولا ہے لاک ڈاؤن پورے پاکستان کے اندر، اور ایک ان کا ویژن ہے کہ اکنامک ریوائول مطلب کہ ڈیلی ویجر کے لیے۔ تو ٹرانسپورٹ ایک ایسا شعبہ ہے جی جس نے نہ صرف کہ خود لوگوں کو امپلائے کرنا ہے بلکہ ورک پلیسز پہ لوگوں کو بھی لے کے آنا ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی زیر غور ہے؟ کیونکہ اس وقت تک پبلک ٹرانسپورٹ ایون سرکار نے اپنی ریلوے بھی بند کی ہوئی ہے، تو کوئی سرکار کی زیر نظر ہے جی اس حوالے سے صدیقی صاحب؟ رضوان صاحب دیکھیں، چیزیں بالکل زیر نظر ہیں سرکار کے، اور سرکاری جو مشینری ہے وہ بالکل اس کے اوپر دیکھ رہی ہے کہ ڈیلی ویجرز کے لیے کس طرح سے کارآمد چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہمیں یہ بھی دیکھنی پڑیں گی۔ ٹرانسپورٹ ایک ایسا شعبہ ہے کہ ہم لوگ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، لیکن فرض کریں کہ ہم ٹرانسپورٹ کی اگر بات کرتے ہیں، ہم بسیں چلا دیتے ہیں، بس اڈے یہاں پر کھول دیتے ہیں، تو سوشل ڈسٹینسنگ کہاں جائے گی؟ یہ ہمیں یہ چیز بھی دیکھنی ہے نا۔ اچھا نہیں، لیکن اس وقت صدیقی صاحب کریں ہم اڈے کھول دیتے ہیں۔ جی 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 ٹھیک صدیقی صاحب، تفنن برطرف، اس وقت تو وہ چنگچی پہ جا رہا ہے اور ٹینکی پہ بھی ایک بندہ بٹھایا ہوتا ہے چنگچی والوں نے نا، تو میرا مطلب ہے یہاں پہ تو بالکل ہی بیڑا گرک ہو رہا ہے نا اگر ہم اسے چنگچی صرف دے رہے ہیں آپشن کے طور پہ۔ آئی مین اگر اس کی بجائے یا تو ہم اس کو بھی بین کریں، وہ بڑے آرام سے ناکے سے پولیس والے کے ساتھ ہاتھ ملا کے گزر جاتا ہے جو چنگچی والا ہے، تو مطلب وہ تو ہماری جو اسپرٹ ہے اس کی تو سویئر وائلیشن ہو رہی ہے نا سر۔ دیکھیں وائلیشن کرنے والے اگر کوئی چنگچی مافیا ہے یا جو بھی ہے، دیکھیں اب اس کے اندر یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ حکومت نے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے، حکومت نے الاؤ بالکل نہیں کیا ہوا چنگچی کو، یا رکشے تک کو الاؤ نہیں کیا ہوا۔ میں آپ کو جینوئن بتا رہا ہوں کہ پنجاب حکومت کی طرف سے صاف صاف آرڈرز ہیں کہ یہ جو ایریاز ہیں جہاں پہ ناکے لگے ہیں ان کو کراس نہیں کر سکتے رکشے اور چنگچیاں، اور ہم لوگوں نے کئی جگہوں پر اسسٹنٹ کمشنرز کے ساتھ، ڈپٹی کمشنر کے ساتھ یہاں پر چھاپے بھی مارے ہیں کہ پولیس کس طرح سے اگر کسی نے جانے دیا بھی ہے تو آن ڈیوٹی کو ہم لوگوں نے وہاں پر بیٹھ کے جو ہے نا اس کی کمپلینٹ اوپر لانچ کی ہے۔ ٹھیک، ایک میری آپ سے بنتی ہے، گزارش ہے کہ یار چنگچی والے کے لیے تو مافیا کا لفظ استعمال نہ کریں یار، وہ غریب آدمی ہوتا ہے، باقیوں کے لیے کر رہے آپ، ٹھیک ہے، وہ بیچارہ یہ جنرل ہسپتال کے باہر ان لوگوں کا ایک اڈا تھا جہاں پہ ہم لوگوں نے ریڈ کی تھی ڈپٹی کمشنر کے ساتھ، تو ہوا کیا کہ وہ لوگ ہمارے خلاف ہی نعرے بازی کرنا شروع ہو گئے، سارے اکٹھے ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اگر ہم ٹرانسپورٹ کو بھی اجازت دیتے ہیں، بس اڈوں کو کھول دیتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بسز ہیں یہ یہاں پر چلنا شروع ہو جائیں، اس کے اندر سواریاں بیٹھنا شروع ہو جائیں، تو سوشل ڈسٹینسنگ نہیں رہے گی۔ کرونا کے حالات تھوڑے سے آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں بہت کم کیسز ہیں دنیا بھر کے مقابلے میں، لیکن آج بھی جس طرح کے 17 کیسز اور پورے پاکستان میں سامنے آئے ہیں، یہ چیزیں نا تھوڑی سی ہمیں خود بھی دیکھنی پڑیں گی، ایز اے قوم بھی ہمیں عوام کو شعور خود بھی دینا پڑے گا، نہ کہ ہم اپنے بزنس کی خاطر یہ کہنا شروع کر دیں جی کہ ہمارا بزنس بھی کھولو۔
جی ٹھیک صدیقی صاحب میں ایک سوال، میرے ساتھ ارسلان رفیق بھٹی صاحب ہیں، ہمارے بیورو چیف ہیں، وہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی بھٹی صاحب. صدیقی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بھگوان پورے کی جو سڑک ہے وہ بھری ہوتی ہے، یہ جو چاند گاڑی یا چنگچی جس کو آپ کہتے ہیں، اسی طرح رکشے پورے شہر میں چل رہے ہیں، ڈبل سواری 3 سواریاں ایک موٹر سائیکل پہ جا رہی ہیں. ٹرانسپورٹرز کے لیے کوئی ایس او پی اس طرح کا بنا دیا جائے اگر وہ عمل درآمد کر لیں، یا ان کو جس طرح بھی بجاج نیازی صاحب بار بار یہ حکومت سے اپیل کر رہے ہیں جی کہ ہمیں کوئی سبسڈی دے دیں یا ہمیں کم از کم کاروبار کی تھوڑی سی اجازت دے دیں، محدود دے دیں چاہے، تو اس کے بارے میں حکومت کیا کرے گی؟ کیونکہ ٹرانسپورٹ تو کھلی ہے، کینٹ کے علاوہ باقی سارا شہر جو ہے کھل گیا ہے. بھٹی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی لاسٹ ویک جو ٹرک اڈے کے جو لوگ تھے نا، جیسے جس میں لالا یاسر اور یہ لوگ تھے، ان کی بھی ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ ان کا بھی بزنس ایفیلیٹ کرتا ہے. تو گورنر پنجاب سے ان کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے یہی بات ان کو بھی کہی کہ ہمیں کوئی سبسڈی دے دیں یا پھر ہمیں کسی حد تک چلانے کی اجازت دی جائے. تو وہ تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کو چلانے کے لیے تھوڑا بہت ورکنگ میں آئی ہے پنجاب گورنمنٹ بھی اور وفاقی حکومت بھی، اور یہ باقی صوبائی حکومتوں نے بھی اس کے اوپر کام شروع کیا ہے. تو جلد ہی اگر تو یہ ایک اچھی چیز ہے جو انہوں نے کہی ہے کہ اس کے اندر کسی حد تک لمیٹڈ طور پر ہی تھوڑا سا الاؤ کیا جائے، تو obviously یہ سفارشات ہم رکھ سکتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے سامنے، ہم رکھیں گے انشاءاللہ. کوئی اس میں ایسا وہ نہیں ہے، یہ اس کے اوپر اگر ہوگا تو ضرور ہوگا. اچھا صدیقی صاحب، آپ کے منہ سے ابھی ایک بات نکلی ہے اور میں نے کہا کہ چونکہ آپ ہیومن رائٹ کے ترجمان ہیں تو یہ بھی ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. یہ آپ نے ابھی سبسڈی کی بات کی ہے. ہمارے پاس پاکستان کے لیڈنگ ٹرانسپورٹر بھی اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، اور وہ بھی یہی پلیڈ کر رہے ہیں کہ دیکھیے یار تو ہم نے گاڑیاں بینک سے لی ہوئی ہیں اور بینک جو ہے وہ اپنا اس کا میٹر چل رہا ہے انٹرسٹ کا، اور وہ ہمیں ڈیفالٹ کر دے گا کچھ مہینوں تک اگر ہم نہیں دے پائیں گے. تو سرکار اس کے اندر انٹرفیئر کرے، میڈیٹ کرے، اس کا کچھ برڈن اٹھائے. ان کے پاس جو ہے چلے ان کے امپلائی تو ان کی لائبلٹی ہیں، لیکن جو بینک لائبلٹی ہے اس میں تو سرکار کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو چلانے کو تیار ہے، بند تو آپ نے کروایا ہوا ہے. اگر ہم ریئل ٹرم میں بات کریں تو کیا خیال ہے؟ میں یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ نیازی صاحب کو چاہیے کہ ایک اپلیکیشن جو سفارشات ہوتی ہیں وہ تیار کروائیں، کیونکہ یہی کچھ سفارشات کچھ جو ہوتے ہیں نا کرایہ دار، ان کی طرف سے بھی آئی تھی سی ایم پنجاب اور گورنر پنجاب کے پاس. تو اس پہ پنجاب حکومت نے ایکشن لیا کہ جو مالک مکان ہے وہ کرایہ داروں سے کرایہ وصول نہیں کریں گے ان 2 مہینوں کے لیے. یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ رول پاس ہو چکا ہوا ہے. کمپلینٹ لانچ کرنے کے لیے نمبر بھی دے دیے گئے ہیں. تو اس طرح کی کوئی سفارشات کے لیے یہ تھوڑا سا آگے آئیں. ان کو پنجاب حکومت بالکل انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکے گا ان کے ساتھ بالکل کرے گی. اس میں ایسا کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا ان کے ساتھ. چلیں، بہت شکریہ عمر صدیقی صاحب ہم سے بات کرنے کا اور ہمیں تازہ ترین اپڈیٹ دینے کا. واپس آتے ہیں نیازی صاحب، آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، وہ صدیقی صاحب سے ہو گیا. نیازی صاحب، میں نے دیکھا ہے مختلف جگہوں کی ویڈیوز، یہ جو کرونا پوسٹ کرونا سینیریو کے اندر نا، وہاں پہ جو ٹرینیں ہوتی ہیں انڈر گراؤنڈ ٹرینیں وہ چل رہی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی دوسری ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ تو نہیں میری نظر سے گزری جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں، لیکن کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. وہ آپ نے کوئی اسٹڈی کی ہے جی کہ وہ کس طرح چلا پا رہے ہیں اس کو؟ جی وہ تو کرونا سپرے جو آئے ہوئے ہیں، اچھا، ہر بس میں ہم کرونا سپرے بھی کر سکتے ہیں. ہم جو گیٹ جو لگ رہے ہیں، گیٹ جو لگ رہے ہیں وہ لگا سکتے ہیں. ہم احتیاط کے ساتھ تو پوری چلا سکتے ہیں، لیکن مین مقصد میرا کہنے کا مقصد تو یہ ہے نا کہ اگر شہر ہی بند ہوں گے جی، مارکیٹیں بند ہوں گی، تاجر نہیں آئے گا، ایک سے دوسرے شہر نہیں جائے گا، تو ہمارا ٹرانسپورٹ اگر یہ کھول بھی دیں تو ہمیں اس کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ پارشلی کھلا ہے جی. اب پٹی صاحب جڑے پھر کے آئے پورا شہر کے اندر کھلا ہے جی. چلیے بریک پہ جاتے ہیں، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو شعیب الدین چاچو بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کرتے ہیں. شعیب الدین چاچو کی لائن کٹ گئی تھی، وہ دوبارہ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. چاچو آپ ہمارے ساتھ ہیں نا؟ جی الحمدللہ. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا چاچو یہ بتائیے، آج ہم نے اس کے اوپر بھی، کرونا کے اوپر بھی بات کر لی ہے اور اس کے جو مختلف ہیں. اب یہ سائنس مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کنسٹرکشن کا شعبہ ہم نے کھول دیا ہے، کنسٹرکشن سے
میں ساری لیبر جو ہے وہ سبرب سے آتی ہے, ٹھیک ہے, لوکل لیبر کم ہوتی ہے. جو تھی وہ بیروزگاری, جب سے کرونا کی بیروزگاری شروع ہوئی وہ چلی گئی, گاؤں کو واپس چلی گئی. آپ نے کھولا ہے, اب اس نے واپس آنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ایسی صورت کے اندر کیا درمیانی راہ ہو, کیونکہ سرکاری ٹرانسپورٹ ریلوے بھی بند ہے, انٹرسٹی بھی بند ہے, اور میرا مطلب ہے کہ اس کے لیے کوئی ہمارے پاس طریقہ کار بھی نہیں ہے. تو جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے اکنامک ریوائیول کا, وہ تو شرمندہ خواب نہیں ہو پائے گا نا جی چاچو؟ دیکھیں, میرے ایک دوست ہیں, وہ اس ملک کی بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے مغل, اس کے ساتھ وابستہ ہیں. ان کے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں, ہیوی پروجیکٹ. یہ مغل سٹیل والے ہیں یا یہ کوئی اور مغل؟ نہیں, یہ مغل بلڈرز ہیں. اچھا, یہ اپنا یہ آپ کے عسکری ٹین کے سامنے جو ہوٹل بن رہا ہے 10 منزلہ 12 منزلہ, وہی بنا رہے ہیں, EOBI کا ہوٹل جو ہے. اب وہ مجھے بتا رہے تھے کہ صورتحال یہ ہے کہ ہماری ساری لیبر جو ہے وہ ہمارے پروجیکٹ پہ رہتی ہے, ہم اس کو وہی رکھتے ہیں جو اصل لیبر ہوتی ہے کام کرنے والی. نگران جو ہے وہ آتے ہیں اپنی اپنی سواریوں پہ آتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ساری لیبر جو ہے جتنے پروجیکٹ کام کر رہے تھے وہ اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی ہے. اب وہ ساری لیبر کوئی ملتان سے ہے, کوئی بھکر سے ہے, کوئی کہیں سے ہے, مطلب لاہور کے قریب سے نہیں ہے. اگر وہ اپنے پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو ان کی لیبر کیسے لاہور پہنچے گی؟ لاہور تک تو آنے کا راستہ کوئی نہیں ہے. میں اور آپ چاہے تو اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے جہاں مرضی چلا جائیں, راستے کھلے ہوئے ہیں ہمارے لیے, ہمیں تو گاڑی پہ موٹر وے پہ دوڑانے پہ کوئی نہیں روکتا. لیکن وہ شخص جو ایک سرکاری ٹرانسپورٹ یا ایک پرائیویٹ ٹرانسپورٹ پہ آتا تھا لاہور, وہ اب کیسے لاہور پہنچے گا؟ باقی جو تعمیراتی شعبہ ہے اس میں گھر میں کام ہو رہے ہیں, جیسے یہ صحافی کالونی میں جہاں میں رہتا ہوں وہ پوری آباد نہیں ہے, یہاں پر گھر بن رہے تھے, تو جو گھر بن رہے تھے ان میں کام رک گیا تھا, وہاں پہ ایک ایک چوکیدار رہ رہا تھا. اب یہ ہے کہ کسی حد تک وہاں پہ کام کا آغاز ہو گیا ہے, لوگ وہاں پہ کام دوبارہ شروع کرا چکے ہیں, لیکن تمام گھر نہیں. کیوں؟ جتنی لیبر جس ٹھیکیدار کو اویلیبل ہے اس نے اپنا کام شروع کرا دیا. جس ٹھیکیدار کے پاس لیبر نہیں ہے وہ اپنا کام نہیں کرا سکتا. یہاں جو لیبر ہے اس کو آپ یہی کر سکتے ہیں نا کہ ٹھیکیدار یہ کہے گا کہ بھائی جو یہاں کا رہنے والا ہے وہ اسی گھر میں رہ لے, یہیں پہ رہے, یہیں پہ رات کو سو جائے, صبح اٹھ کے کام شروع کر دے. یہ تو ممکن ہے تعمیراتی شعبے میں اس حد تک. لیکن جو بڑے پروجیکٹ ہیں جہاں پہ چاچو ایک دفعہ تو اس نے پہنچنا ہے نا, میری بات سنیں, وہ ایک دفعہ پہنچے گا تو پھر وہاں پہ رہے گا نا, ایک دفعہ تو اس نے پہنچنا ہے نا پروجیکٹ کے اوپر. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند ہے. انٹرسٹی کے ذریعے جب تک وہ لوگ لاہور نہیں آئیں گے وہ کام کریں گے. ٹرینیں تو ہم نے چمن تک میں بھیج دی ہیں 30-33 بوگیاں کہ یہ اسپتال بنا لو. ٹرینوں کی بوگیوں کا تو ہم اسپتال بنا رہے ہیں. اب یہاں پہ دوسری طرف یہ ہم بھول گئے ہیں کہ جب یہاں ضرورت پڑے گی تو ہم کہاں سے بوگیاں دیں گے, یہاں ٹرینیں کیسے چلیں گی؟ دیکھیں ابھی ہمارے ہاں ایک مجھے جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ کورونا نے ابھی اپنا اصل چہرہ نہیں دکھایا. ہمارے ہاں کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں. لاہور والوں کو ڈرنا چاہیے. پنجاب بہت پیچھے تھا سندھ سے, لاہور تیزی سے آگے جا رہا ہے. لاہور جو ہے, لاہور کے اندر کیسز زیادہ آ رہے ہیں. لاہور کے کئی علاقوں میں گلیوں کو محلوں کو بند کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک کیس نکل آتا ہے. یہ جو سلسلہ ہے, یہ جو مسائل ہیں ابھی ختم نہیں ہوئے. پتہ نہیں ہم کیوں سمجھ رہے ہیں. مجھے معلوم ہے گورنمنٹ ٹھیک سوچتی ہے کہ جو آدمی بھوکا ہے وہ گھر میں بیٹھا ہے وہ بھوک سے مرے گا. لیکن یہ جو شوقیہ فنکار گھروں سے نکلتے ہیں, جو سرکاری ملازم ہیں جن کے دفتر بند ہیں, جنہیں تنخواہیں اکاؤنٹوں میں پہنچ جائیں گی, انہیں اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کے یہ جو سیر و تفریح پر لوگ نکلتے ہیں, جو بہن بھائیوں کے گھر میں جا کے روٹیاں پکوا کے دعوتیں کر رہے ہیں, یہ کون سا کوئی خدا کا خوف نہیں ہے ہم لوگوں کو؟ میرے گھر میری سکی بہن آئی, صرف کچھ چیز دینے آئی تھی, گیٹ پہ کھڑے ہو کے اس نے فون کیا کہ میں باہر آ گئی ہوں. 4 فٹ کے فاصلے سے اس نے میری بیوی کو وہ شے پکڑائی اور اسی وقت واپس چلی گئی. دیکھیں یہ ہے کورونا کا فاصلہ.
آپ انٹرسٹی چلائیں گے تو یہ 3 فٹ کا فاصلہ یا 6 فٹ کا جو سماجی دوری ہے وہ کیسے ممکن ہوگی؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. بسوں میں ہمارے یہاں جو بسیں ہیں اس میں تو 4 فٹ کی سیٹ پہ 3 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کیسے آپس میں فاصلہ کر کے بیٹھیں گے؟ اور کون سا ٹرانسپورٹر ہے جو وہ فاصلہ رکھ کے بٹھائے گا کہ نہیں جی فاصلہ رکھ کے بیٹھو تاکہ بیماری نہ ہو؟ ہمارے یہاں تو لوگ ویگنوں میں مرغے بنے ہوتے ہیں, مرغے بنا کے بٹھائے جاتے ہیں, ایک دوسرے کے منہ کے ساتھ منہ جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. کس بیماری کی بات کر رہے ہیں؟ یہ وہ بیماریاں نہیں ہیں, ڈینگی نہیں ہے یہ, جس کو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ڈینگی اور کورونا ہیل آف اے ڈفرنس, بہت بڑا فرق ہے. ہم اس کو معمولی سی بیماری تصور کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے چاچو, ہمارے ساتھ رہیے. ہم تھوڑا سا بھٹی صاحب, یہ جو ہے اس وقت جو سچویشن ہے عجیب و غریب ہے یار. ہم مطلب اس میں پھنس گئے ہیں. مطلب ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ یہ کام کریں, اور یہ جو کرونا ہے یہ ہونے کو تیار ہے. اگر آپ جو ہے وہ میری شکایت نہ لگائیں. کل میں نے دیکھا ایک خاتون جو ہیں وہ اور صاحب وہ 4 عدد بچوں کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے تھے. بچوں نے بھی منہ کے اوپر جو ہے وہ چڑھائے ہوئے تھے ماسک, اور صاحب خانہ نے بھی اور خاتون نے بھی. لیکن خاتون کے جسم کے باقی حصے جو تھے وہ ان کے اوپر کپڑے بھی پورے نہیں تھے. تو کیا کرونا وہاں پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا؟ ایسا بھی عجیب سی منطق ہے کہ جو مزدور ہے اس کو شاید کرونا نہیں ہوگا, یا جو مشقت کرنے والا ہے اس کو کرونا نہیں ہوگا. یہ وائرس ہے, یہ ہر اس شخص کو ایکسپوز کرتا ہے, وہ چاہے خاتون ہے, بلا تفریق ہے, اور بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی عمر کے ہے. وہ بچے میں بھی ہو سکتا ہے, وہ بڑے میں بھی ہو سکتا ہے. وہ اس نے کوئی وائرس نہیں کہنا جی بزرگ ہے اس کو پکڑ لیں, نوجوان ہے اس کو چھوڑ دیں. لیکن جو بھٹی صاحب آپ نے نوٹ کیا کہ ہمارے ہاں اب تک زیادہ کیجویلٹیز جو ہیں وہ بزرگوں میں نہیں ہے, دنیا بھر کے اندر بھی نہیں ہے, ہمارے ہاں بھی نہیں ہے. کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ بزرگوں کو کرے گا ہے افیکٹ, اور بزرگ بچ رہے ہیں, نوجوان وکٹم بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, چونکہ نوجوان لاپرواہی کرتے ہیں. جو جس کا ذکر آپ نے کیا, آپ نے تو ایک موٹر سائیکل ایسا دیکھا, میں روزانہ کی بنیاد پر یہ موٹر سائیکلیں اس طرح بھری ہوئی دیکھتا ہوں. مجھے بہت دکھ ہوا اس کو دیکھ کے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے یہ بندہ. اس کو واقعتاً جو ہے اس حساب سے اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں. بالکل میں اس حق میں ہوں کہ جی آپ پبلک ٹرانسپورٹ سے ایک آدھی دفعہ یا جو بھی آپ نے کرنا ہے ان کو کچھ نہ کچھ ان کا کریں, سوچیں ضرور, نہ چلائیں. یہ بیٹھے ہیں نئی صاحب, یہ بہتر اس پہ بات کریں گے چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے خرچے کیا ہیں. تنخواہ دار بندے کو تو کہیں نہ کہیں سے جو سرکاری ہے اس کو تو مل جانا ہے, جو پرائیویٹ ہم جیسے ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ دال دلیا بن ہی جائے گا. لیکن جو دیہڑی دار جس کو کہتے ہیں, تو دیہڑی دار اگر وہ بکھر بیٹھا ہے, اس نے آگے لاہور میں یہ اڈے پہ کام کرنا ہے, تو وہ بکھر سے لاہور آئے گا کیسے؟ مجھے تو یہ طریقہ بتائیں. میرے پاس تو کوئی کلیہ نہیں ہے. موٹر سائیکل پہ اگر وہ بیٹھتا ہے تو 144 جو ہے آپ کی دفعہ 144 وہ پکڑ کے اس کو بند کر دیں گے, وہ ممکن ہی نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کریں, ہم بالکل اس حق میں ہیں. میں کم از کم, مجھے نہیں پتا آپ کا کیا ہے, لیکن میں اس حق میں ہوں کہ جی لاک ڈاؤن مزید سخت کریں. چونکہ آگے مئی میں انہوں نے کہا کہ جی ہم وہی 1 مہینہ پہلے ہم امریکہ سے ہمارے پہلے رپورٹ ہوا, اتنے مریض تھے کورونا کے, ہم نے اس کو امریکہ نے سیریس نہیں لیا. 1 مہینے کے بعد ادھر دیکھ لیں کیا حالات ہیں. ہمارے سے تھوڑی سی زیادہ آبادی ہے اس کی, 10-12 کروڑ, 22 کروڑ ہے وہ 32-34. چلیں 10 کروڑ ہے اس کا رقبہ دیکھ لیں, ہمارا رقبہ دیکھ لیں. ہم تو رہتے بھی بڑے چھوٹے ملک میں ہیں. ہم تو جو وہ جو تقریباً 1.25 فٹ کے حساب سے ہمارا وہ فاصلہ بنتا ہے ملک کے اندر, ہر بندہ اگر کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے. تو بات یہ ہے کہ آپ کوئی SOP بنائیں, کوئی اس کا نظام بنائیں, اور ان کو ساتھ لیں, یا ان کا کوئی نہ کوئی ان کو ریلیف دیں. یہ اگر آج ہمارے پاس آئے ہیں تو کوئی اپنی لے کے آئے ہیں, کورونا کا رونا ہی رو رہے ہیں نا یہ بھی, جی بالکل, تو ان کا بھی رونا سن لیں. ہمیں قطع نہیں ہے کہ آپ ان کو کوئی دیں, لیکن ان کی بات ضرور سنیں, غور ضرور کریں. نیازی صاحب, اگر موجودہ حالات چلتے ہیں, ٹھیک ہے, میں خدا نہ خواستہ ورسٹ کیس سینیریو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, تو کتنی کی دیر آپ اور سروائیو کر لیں گے؟ ہمارے لیے تو یہ 30 دن بھی کیسے گزرا رہے ہیں اللہ جانتا ہے, یہ ہم جانتے ہیں. مزید سروائر ہم نہیں کر سکیں گے. اگر یہی مزید اور لاک ڈاؤن رہا تو ہمارے لیے سروائر کرنا بڑا مشکل ہو جانا ہے, تنخواہیں لوگوں کو دینا مشکل ہو جانا ہے. کیونکہ ہمارے پاس کتنا عملہ کام, جو لوگ بھی کام کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو ہم ڈیلی بیجس پر دیتے ہیں جی. وہ اب ڈیلی بیجس والے بیچارے گھروں میں بیٹھے ہیں, اب کتنا ہے ہم کر رہے ہیں. لیکن جو آگے حالات مزید اگر یہ چیزیں لمبی ہوتی گئیں تو میں تو اپنی بات کروں گا کہ 1000-1500, لیکن میں کہتا ہوں کہ لاکھوں بندہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ ان کا رزق رابط چلاتا ہے جی,
وہ سارے بے روزگار ہو جائیں گے اور لاکھوں بندے کی یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بھی ہے اور پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی بھی ہے. جب ٹرانسپورٹ ہر ملک میں ایک ان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی، ٹیکس ہم دیتے ہیں، ٹول ہم دیتے ہیں، ڈیزل پر ڈیلی ہم دیتے ہیں ٹیکس، بس خریدتے ہیں اس پر ہم ٹیکس دیتے ہیں. سب سے زیادہ ڈیزل تو سستا ہو جانا ہے جی، ہن دیکھو نا جی سب تو زیادہ ٹرانسپورٹر ٹیکس دیتا ہے جی. ہاں جی. تو اگر ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں ملک میں تو ہمیں کم از کم اس مشکل وقت میں کوئی ہمارے ساتھ بیٹھے، گورنمنٹ کو ریلیف کے بات کرے، کوئی ہمیں بغیر مارک اپ پر قرضے دیے جائیں، بغیر مارک اپ جو بینکوں سے چھڑایا جائے، ہماری کوئی ہیلپ تو کرے. ہمیں تو بالکل انہوں نے لاوارث چھوڑ دیا جی. ٹھیک، انہوں نے چندہ بھی تو نہیں دیا ہونا نا جی، وہ فنڈز میں چندہ بھی تو نہیں دیا نا جی، چیک دے کے آئے وہاں پہ، پھر ان کی بات سنیں گے. لیکن میں ان کی طرف سے اور بٹی صاحب انہوں تو کنیکشن بھی ہونا ہے نا، نیازی کنیکشن ہوگا. لیکن میں دیکھیں نیازی صاحب شاید نہیں بات کر رہے کہ ڈیزل کی انہوں نے بات کی، اس میں یہ ہے کہ رئیس صاحب اس میں دیکھیں ڈیزل سستا ہو نہ ہو، ان کو اس کو سبسیڈائز کر دیں کم از کم، کہ جی اگر آپ ٹرانسپورٹ میں کیوں کر دیں جی؟ اب ویسے تو آپ نے ٹرانسپورٹ کی انڈسٹری ریوائیو کر دی ہے نا جی، تو آپ ان کو کچھ عرصے کے لیے کچھ ٹیکس کے اندر رعایت دے دیں. سینیٹائزر گیٹ لگ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں، ان کے پاس تھرمل گنز کا پابند کر دیں ان کو. اس کے بعد آپ کا جو ہے بندہ اس کو آپ ٹیسٹ کر دیں. چلیں وہاں پہ تو ٹیسٹ نہیں ہو رہے، ان کو کہیں باؤنڈ کریں کہ یار آپ اس میں کچھ تھوڑی سی ہم آپ کو سبسیڈائز ریٹ پہ کٹس فراہم کر دیتے ہیں، ٹیسٹ کر لیں، سٹاف کو سارے کو اسکریننگ کرا لیں. سٹاف کٹس پہن کے آپریٹ کر سکتے ہیں. جو بندے ہیں وہاں پہ چلیں، ان کا بھی بات درست ہے کہ جی اگر 3 سیٹیں ہیں تو اس پہ اگر ایک بندہ بیٹھے گا تو پچھلی سیٹ پہ بندہ بیٹھے، اس سے بعد پچھلی، ان کا خرچ تو بس نے اتنا ہی لینا ہے، لیکن اس میں ڈیزل کام کر دیں نا. بٹی صاحب جب آپ وہ والا کر لیں گے کام جو کلورین اور سینیٹائزر والا، تو اس سے حالات بہتر ہو جائیں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے، ہو سکتے ہیں. لیکن اٹس آل ڈیپینڈ. دیکھیں پاکستان کی جی ڈی پی کا ٹرانسپورٹ جو ہے وہ 60% حصہ ہے جی. اتنا بڑا حصہ آپ عضو معطل کے طور پہ رکھ کے، اور وہ کتنے لوگوں کو روزگار فراہم کرتا ہے. ابھی انہوں نے بتایا کہ ایک بس جو جاتی ہے لاہور سے نکل کے، اس کے ساتھ کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہوتا ہے. راستے میں جب وہ رکتی ہے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو وینڈرز ہیں، جو لوگ چیزیں بیچنے والے ہیں. ہم اس وی آئی پی بس کی بات کر رہے ہیں جس میں ہمارا تھوڑا سا وائٹ کالر طبقہ، ایئر کنڈیشن بس کی ذکر کرتے ہیں. اور وہ جو دوسری بس ہے جس کے اندر جو کھلی ہوتی ہے اس کے ساتھ تو پھر زیادہ لوگ، پھر وہ نہیں، وہ بس نہیں ہوتی رئیس صاحب، وہ تو تیارہ ہوتا ہے. ہاں تیارہ ہوتا ہے، بڑائی تیارہ جو ہے جی، وہ بڑائی تیارے کے ساتھ اس سے بھی زیادہ لوگ وابستہ ہوتے ہیں. پھر ایک ٹیکس تو انہوں نے بات کر لی ہے، شریف آدمی ہے، انہوں نے بتایا نہیں ہے. مگر دیکھیں راستے میں بہت سارے پولیس والوں کے رزق لگے ہوئے ہیں جو کہ کاغذات میں نہیں آتے. محکمہ ٹرانسپورٹ جو ہے، جو روٹ پرمٹ ایشو کرتا ہے، اس کے بہت سارے ملازمین کا انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے اس بیماری، اللہ کرے یہ جلدی ختم ہو جائے، اس کے بعد اس وائرس کے بعد انہوں نے بسیں تو چلانی ہیں. چاچو یہ اس لیے نیازی صاحب نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے بعد میں بھی یہیں پہ رہنا ہے اور دریا میں رہ کے مگر اس سے باہر نہیں ہو سکتا. آپ نے چونکہ اس کو بڑا کور کیا ہوا ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر کو. سر جی یہ اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالیں گے، کیونکہ چھوٹا سا پولیس والا جس نے ہاتھ میں چھوٹی سی کاپی پکڑی ہے نا، وہی بہت ہوتا ہے بعض دفعہ. لیکن میں آپ کو ایک بڑی مزیدار کی بات بتاؤں. پچھلے ہفتے میرے گھر میں اچانک ایک پرابلم پیدا ہوئی یو پی ایس کی وجہ سے کہ میرا آدھے گھر کی بجلی بند ہو گئی. میں نے اپنے الیکٹریشین کو فون کیا، میرا خیال تھا کہ وہ آ جائے گا. اس نے مجھے بڑی مزیدار بات بتائی. اس نے کہا جی میں تو گجرات سے آگے اپنے گاؤں آیا ہوا ہوں. اور میں نے کہا بھائی تم وہاں پہ کیسے پہنچے ہو؟ اس نے کہا میں موٹر سائیکل پہ لاہور سے وہاں تک گیا. تو میں نے کہا واپس کب آنا ہے؟ کہ میں 3 دن میں اتوار کے دن واپس لاہور پہنچ جاؤں گا. آپ بتائیں میں اتوار کو آپ کا آ کے کام کر دوں گا. اور میں نے کہا باقی تو کام تو کر لیں گے، مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آ رہی کہ تم 5 گھنٹے 5.5 گھنٹے. کہتا ہے لیکن مزہ بڑا آیا، سڑکیں خالی تھی، میں سکون سے چلا کے گھر پہنچ گیا اور سکون سے میں لاہور آ جاؤں گا. لوگ جو ہے نا چاچو آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ چاچو آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے جو پروگرام کے پروڈیوسر صاحب ہیں وہ بھی یہی حرکت کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. وہ ساہیوال تشریف ہر ہفتے لے کے جاتے ہیں، ہر ہفتے جا رہے ہیں اور ہر ہفتے واپس آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہمت کر لیتے ہیں اپنے پیاروں تک پہنچنے کے لیے. لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. مسئلہ وہ ہے کہ اپنے پیاروں کو نہیں چھوڑا جاتا، اپنے پیاروں کے پاس جانا پڑتا ہے.
शहाबुद्दीन साहब हाल बताएं ना, शहाबुद्दीन साहब हाल बताएं ना कि इनको कैसे इस सेक्टर को कैसे जिंदा करें। 7% है ये जीडीपी का हमारे। सिटी में आप मुझे वो तरीका बता रहे हैं कि कैसे समाजी फासला बरकरार रखा जाएगा, और ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये शख्स जो मिलने आया था, क्या फैसल ईदी को वजीर आजम से मिलवाते वक्त उनका बॉडी टेम्परेचर बाकी सारा कुछ चेक नहीं किया गया था? सब कुछ किया गया था, वो बिल्कुल ठीक थे उस वक्त, लेकिन 5 दिन के बाद वो पॉजिटिव हो गए। मुझे बताइए आप कैसे साबित कर सकते हैं कि जो बस में बैठा है इसका जिस्म बिल्कुल ठीक है, इसका बॉडी टेम्परेचर भी ठीक है, लेकिन वो घर पहुंच के बाद 1 हफ्ते के बाद अगर वो पॉजिटिव निकलता है तो वो उस बस में कितने आदमियों को बीमारी बांट के जाएगा? सही। इसका हल बताए ना, हाल बताए ना शहाबुद्दीन साहब कि अगर ये सेक्टर को नहीं सांस लेने देना, कोई बात नहीं, अगर मसला आ रहा है तो इसका हल क्या है? नियाज़ी साहब के पास जाएं तो ये बड़ी अच्छी चाय पिलाते हैं, तो इन्हें चाय पिलाने जोगा तो छोड़े ना यार। अभी तक हल नहीं है भट्टी साहब, अभी तक हल नहीं है। अभी तक पूरी दुनिया में एक ही काम है कि लोगों को एक दूसरे से दूर रखो। अब वो दूर रखना है हर तरीके से, उसके लिए जो बेहतरीन तरीका है दुनिया में वो चाइना ने करके दिखा दिया। वुहान को और पूरे सूबों को जहां बीमारी थी टोटल लॉकडाउन कर दिया, उन्होंने वही किया। उन्होंने कहा यहाँ से कोई शख्स बाहर नहीं जाएगा। भट्टी साहब अपना चाचू, मेरे चाचू चाचू मेरे प्यारे अजीज, वुहान की टोटल आबादी 10 लाख थी, हमारे 10 लाख जो हैं वो टाउनशिप में बसते हैं, तो आप देखिए। नहीं, वुहान के बारे में कहते हैं बड़ा शहर है, मैं इस बारे में चेक नहीं किया। नहीं चेक कर लीजिए, कहते तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेरा जहाँ तक मेरा अंदाजा है वुहान एक बड़ा शहर है। नहीं इतना बड़ा नहीं है, उनकी सनतों का देन बड़ा शहर है वो वहाँ का बॉस्टन है, बॉस्टन मैसाचुसेट्स है कि वहाँ पे रिसर्च के और लेबॉर्ट्रीज इस तरह के एकेडेमिया के अदारे हैं। अच्छा, इंडिया के अंदर जब उन्होंने लॉकडाउन की बात की ना, हम करीब तरीन मॉडल देख लेते हैं भट्टी साहब, और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ये देखा कि जनाब लॉकडाउन के नतीजे के अंदर लोग बसों के ऊपर भी, बंदे से बंदा जुड़ा हुआ था बसों के अंदर भी, क्योंकि वहाँ पे इंटर स्टेट जो रियासतों के दरमियान जो सफ़र है वो तकरीबन वीज़ा लेके जाने वाली बात है। वो मतलब लोग जो थे वो अमीर रियासतों से गरीब रियासतों की तरफ वो मील मील लंबी लाइन लगी हुई है, और आगे जो है वो उनको नहीं मिल रहा। तो उनके यहाँ भी एक डिज़ास्टर हुआ, जिस तक नहीं भी कोरोना जाना था उस तक भी वो गया। तो इस सूरत से बचने के लिए, इस सूरत हाल से बचने के लिए क्या प्रॉपर कोई रहनुमाई करें ना भट्टी साहब हमारी? भाई साहब देखें, बहुत सारा आसान काम है इनका। ट्रांसपोर्टर्स हैं या कोई भी शोबा है जहाँ पे लोग इस वक्त बंद हैं या स्टिल उनका कारोबार नहीं चल रहा, उनके लिए एक SOP बनाया जाए। इनको अगर जिस तरह ये कहते हैं जी कि मेरी कर्ज़ों की बसें हैं, इनको डीजल की मद में पैसे वो देने पड़ते हैं, या कम से कम बैंक्स को तो कहना आसान है ना। हमारे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर साहब हैं या जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जो भी हैं, वो जहाँ से भी आए, पॉसिबल डिमांड क्या हो सकती है? आखिरी 4 मिनट चल रहे हैं, आप भी इसमें इनपुट दीजिएगा। मैं सिर्फ इनसे ये कहूंगा कि इनकी कम से कम इनका एक डेलीगेशन बुला के इनसे ही पूछ लें तो ज्यादा बेहतर है। तो हल तो देंगे ना ये, तो इनसे पूछ लें, तजावीज़ ले लें। अच्छा न्याय साहब, पॉसिबल डिमांड क्या हो सकती है? एक तो बैंक के इंटरेस्ट रेट की आपने बात की है, भट्टी साहब ने कहा है जी डीजल के अंदर जो है वो सब्सिडी होनी चाहिए, या कम से कम डीजल की जो इंटरनेशनल प्राइस है उस पर हमें दे दें, ठीक है, टैक्स अपने पूरे लें, लेकिन वो पास थ्रू ही कर दें, $10 बैरल वाला इम्पैक्ट। अच्छा, तीसरी बात जो मेरा सवाल आपसे था और मैंने ये सेगमेंट उससे शुरू किया था कि 1 महीना तो आपका गुजर गया, आप उसमें सरवाइव कर गए हैं किसी न किसी तरीके से, आइंदा मुश्किल होगा, तो जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए क्या डिमांड हो सकती है कि जनाब उनको भी सर्वाइवल के लिए, क्योंकि आपको तो पता है ना जी, ये आपसे 500 रुपये दिहाड़ी लेता है या ये आपसे 1000 रुपये दिहाड़ी लेता है, और आपको तो हर एक का पता होता है, और इस तरह जितने भी आपकी तरह के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के एंटरप्रेन्योर हैं उनको भी पता होगा। तो ऐसी सूरत में उनके लिए क्या हो कि सर्वाइवल मुमकिन हो जाए, और आपके लिए क्या हो? प्लीज़ सर, मेरी तो राय है गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे। अगर गवर्नमेंट कहती है हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो एक और भी मैं ऑप्शन
ہمارے ذہن میں ہے کہ آپ ہمیں بغیر مارکب کے قرضے دیں، جب یہ وبا کرونا کی ختم ہو اس ٹائم ہم وہ قرضہ اتاریں، اس قرضے سے ہم یہ ہے کہ اپنا کم از کم عملہ جو لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو ہم موبلائز کر سکتے ہیں۔ مشکل وقت ہیں، آج موبلائز کیا وہ ہمارے لیے زیادہ عزت کی بات ہوگی جی۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہمیں اگر گورنمنٹ اگر سبسڈی نہیں دے سکتی تو گورنمنٹ کم از کم ہمیں بغیر مارکب کے قرضے تو دے سکتی ہے نا جی۔ ٹھیک ہے، اس میں ہماری فی بس کے حساب سے دے دے، سارے ٹرانسپورٹروں کو دے دیں۔ پہلے بھی ہم قرضے پر چلتے ہیں، چلو اب کرونا کی بات ختم ہوگی تو ہم اتار دیں گے گورنمنٹ کو جی۔ ٹھیک ہے، میرے آپشن میں تو یہی چیز ہے۔ چلیے اگر ہم فرض کر لیں کہ کرونا نے 1 مہینہ اور چلنا ہے تو یہ اثر جو ہے آپ کو اپنے شعبے میں سے ختم کرتے ہوئے کتنا کا عرصہ لگ جائے گا؟ مطلب کتنے مہینے میں آپ اسی پوزیشن پہ واپس چلے جائیں گے جس میں کرونا سے پہلے تھے؟ 5 مہینے، 6 مہینے، سال؟ سر جی یہ پیا کب رکتا ہے نا جی، یہ کم از کم ہم ایسے سمجھیں کہ 1 سال پیچھے چلے گئے۔ ہمیں مزید چلانے کے لیے بھی ورک آؤٹ بڑی مشکل کام ہونا ہے، اس کے بعد چل بھی جاتا ہے تو کم از کم اس کے اثرات ایک سال تک اس کے اثرات رہیں گے جی۔ بالکل ٹھیک ہے، آخری منٹ ہے چاچو جی، میں نے کہا آخری منٹ ہے۔ ظاہر ہے ہم یہاں پہ کوئی گورنمنٹ کے ریٹ کو چیلنج کرنے نہیں بیٹھے ہوئے، مطلب ون ون سچویشن ہو جی سب کے لیے، پیسنجر کے لیے بھی، ٹرانسپورٹر بھی جی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے، اسی اکانومی کے اندر اپنا کنٹریبیوشن کرتے ہیں۔ کیا صورت ہو؟ کچھ تو انہوں نے سجیشن کر دی ہے، کچھ آپ رہنمائی کر دیجیے۔ میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ اگر گورنمنٹ ان سے بات نہیں کر رہی تو انہیں خود گورنمنٹ سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ دیکھیں کراچی میں آج تاجروں نے مطلب گورنمنٹ کے خلاف ورزی کرتے ہوئے توڑ دیا، پھر اس کی دکانیں کھول لی، گرفتاریاں ہوئیں۔ ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے، کوئی رابطہ ہونا چاہیے، انہیں چاہیے گورنمنٹ سے خود رابطہ کر لیں۔ نیازی صاحب ہے، نیازی کا نام سن کے میرا خیال ہے ذرا بزدار صاحب بھی کوئی دل میں کوئی جگہ پیدا کر لیں گے، ان کا خیال ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نیازی بہرحال نیازی ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ کوئی رابطہ کر لیں، کیونکہ یہ پاکستان ہے، یہ امریکہ نہیں ہے۔ میرے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں جو آج سے 20 سال پہلے امریکہ چلے گئے تھے، میری کل ان سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں مجھے $600 ہفتہ گھر بٹھا کے حکومت دے رہی ہے کام نہ کرنے کا۔ اب پاکستان میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ حکومت $2400 تو تقریباً 4 لاکھ روپے، 3.25 لاکھ روپے گھر بٹھا کے کسی کو دے دے۔ حکومت 12 ہزار دے رہی ہے، اس سے بھی پرابلم آ رہی ہے، کس کو مل رہا ہے کس کو نہیں مل رہا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن ہمیں اس کے بارے میں سچی بات ہے کہ حقیقی طور پہ اپنے دل میں جگہ پیدا کر کے سوچنا ہوگا تاکہ یہ سارے شعبے جو مشکل میں ہیں کسی مشکل سے نکل جی بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ چاچو، بہت شکریہ نیازی صاحب، اور بہت شکریہ ارسلان بھٹی صاحب۔ سید، پاکستان کا پہلا پاسپورٹ نمبر 1 جس کے اوپر لکھا ہوا تھا وہ کن کو جاری ہوا تھا؟ وہ ایک ایسے شخص کو جاری ہوا تھا جو آسٹریلیا میں پیدا ہوا، اس نے اسلام قبول کیا اور اس نے کہا کہ میں اسلام کے نام پہ بننے والی ریاست کا باشندہ بنوں گا۔ ڈاکٹر محمد اسد صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے پاکستان میں، قائد اعظم سے ملے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، اقوام متحدہ میں پاکستان کے پہلے مندوب بنے، اور جب مندوب بن کے وہ امریکہ جانے لگے تو پہلا پاسپورٹ پاکستان کا ان کو جاری ہوا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کو جاری نہیں ہوا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے روڈ ٹو میکہ، پڑھنے والی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، اگر موقع ملے تو ضرور پڑھیے اسلام کو سمجھنے کا۔ انہوں نے ایک بات لکھی ہے اس کے اندر، انہوں نے کہا کہ مجھے جو سب سے زیادہ اسلام کی حقانیت نے متاثر کیا وہ یہ تھا کہ وہ ایک ٹرانسپورٹ پہ سفر کر رہے تھے اور ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک مسلمان نے کھانا کھولا اور اس نے کہا کہ اس نے ان کے کھانے کی صلہ ماری، تو وہ جانتے بھی نہیں تھے ان کو، اور وہ جرنلسٹ تھے اور حقیقت کی تلاش میں نکلے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی قوم جو اس طرح ایک دوسرے سے بانٹ کے کھا سکتی ہے اس کے ہاں کبھی جو ہے وہ قحط نہیں آ سکتا۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے چیز یہ ہمارے اندر زندہ ہے، ہم ایک دوسرے کو سہارا دینے کا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں، روایت بھی رکھتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، کل پھر آپ کی خدمت میں ملاقات ہوگی آپ سے، آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔